اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ شوگر مانیٹر سینسر لگایا جاتا ہے، آج کل ایک چپ جیسی ہوتی ہے یہاں لگ جاتی ہے اور وہ مانیٹر کرتی رہتی ہے، آپ کو ریڈنگ پتہ چلتی ہے کہ شوگر اپ ڈاؤن کیسی ہے، اور شاید 10 سے یا 15 دن وہ فکس ہو جاتی ہے، پھر اس کو بعد میں اتارتے ہیں، پھر نئی لگا لیتے ہیں، اگر بیچ میں اتار لیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پر اس دوران غسل واجب ہو جائے تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ ویسے وہ واٹر پروف ہوتی ہے، ان کے کہنے کے مطابق اس پہ پانی بہائیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال یہی ہے کہ اس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم ہر چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں، بس منع اسی سے ہوگا جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا، دلیل ہے تو پھر منع ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اس ڈیوائس سے بھی آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب اس طرح لگا لیا تو غسل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہماری شریعت بہت ہی نرم شریعت ہے، وہ لوگوں کی مجبوری اور پرابلمز کا خیال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حرج کا ارادہ نہیں رکھتا، سختی کا ارادہ نہیں کرتا، وہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں ایک سختی کا پہلو بھی ہوتا، ایک نرمی کا پہلو ہوتا، تو آپ نرمی کا پہلو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس ڈیوائس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب تک یہ لگی رہے گی اسی کے اوپر سے آپ پانی بہا لیں، نیچے پانی نہیں بھی پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا تفصیل میں نے اس لیے ذکر کر دی تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے، ورنہ میں اسٹریٹ فارورڈ اس کا حل ایک دم 2 لفظوں میں بھی بیان کر سکتا تھا، تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ سسٹر نے ہم سے پوچھا کہ باہر کے ملک کا کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں ٹچ آن کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کارڈ ہم نے بنایا ہوتا ہے، اس کو ہمیں پن کرنا ہوتا ہے یا ٹچ کرنا ہوتا ہے تو ٹکٹ کے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پیسے بچانے کے لیے اسے ٹچ ہی نہیں کرتے، ایسی بس میں چڑھ جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کی چوری ہے اور چوری غیر مناسب ہے کہ آپ کہیں پر بھی کریں۔ اگر کوئی دیکھ لے یا اس میں کسی طریقے سے آپ کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس میں اسلام اور ایک مسلمان کے لیے ذلت کا پہلو ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں۔ تھوڑے سے پیسے بچ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ اگر ایک گورنمنٹ نے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے لیے سہولت فراہم کی ہے تو خدا را ایسے عمل نہ کریں کہ وہ لوگ بدظن ہو کے ان سہولتوں کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بہن برا نہ مانیں، لیکن سب سے زیادہ وہاں پر بینیفٹ جھوٹ بول کر لینا اور دھوکہ دہی، ان میں ہمارے ملک کے لوگ بہت ہی تیز ہیں اور سمجھتے ہیں انگریزیں لوٹو ان کو۔ پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ جا کے کیوں رہ رہے ہیں پھر آپ؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم، اس کے باوجود وہ آپ کو وہاں کے رہنے کا ویسا ہی حق دیتے ہیں جیسا ایک غیر مسلم کو دیتے ہیں، تو یہ تو ایک سراہنے والی بات ہے۔ آپ کو ایسے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اسلام کا اور مسلمان کا نام روشن ہو اور وہ متاثر ہوں اسلام سے، مسلمان۔ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو جتنا ایسا آپ نے پیسہ بچایا ہے، میرا مشورہ یہ ہے اطمینان قلب کے لیے بھی اور آخرت میں گرفت سے بچنے کے لیے بھی اسے آپ صدقہ کر دیں، اتنا کہیں پہ بھی دے دیجیے گا غریبوں کو، اور نیکسٹ ٹائم ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ اسٹرلنگ سلور، انہوں نے کہا یہ ایک چاندی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن 93% کاپر یا کوئی اور میٹل ملا کر پھر اس کی انگوٹھی وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو اس کو یوز کرنا کیسا ہے؟ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی تو مرد استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب ملاوٹ 93% اس کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے دوسری دھات غالب ہے تو پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر اس میں چاندی غالب ہونا تو پھر وہ چاندی کہلائے گی، تو چاندی کی انگوٹھی پہننی چاہیے۔ مرد کے لیے سونا اور دیگر دھات کی انگوٹھیاں پہننا منع ہے، اور جب 93% ہے تو بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اگرچہ آپ کی چاندی اوپر چڑھی ہوگی تو دیکھنے والے کوئی بدگمان تو نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ علامت بھی نہیں ہوگی یا وہ سبب بھی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً دیگر دھاتوں کے زیور کو منع کیا تھا، کیونکہ ایک صحابی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی، سرکار نے اتروائی، تانبے کی پہنی، اتروائی، کیونکہ وہ نظر آ رہی تھی سامنے اور یہ مناسب نہیں تھا، تو سرکار نے منع فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا نہ پہننا بہتر ہے،
لیکن اگر آپ چاندی اوپر چڑھیے پہن لیں تو وہی وزن 4.5 ماشاء سے کم وزن کی آپ پہن سکیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں چاندی کا ریشو تھوڑا زیادہ کروا لیں۔ اس کے بعد دھات کی ملاوٹ وغیرہ ہو تو وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے چاندی کے حکم میں ہوگی، پھر آپ کے لیے بلا کراہت پہننا صحیح ہو جائے گا۔ ایک ہی بہن نے کویسچن کیا، یہ بھی باہر سے تھا، کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات ماسیاں کام کرتی ہیں، بعض اوقات ہندو ہوتی ہیں، بعض اوقات کرسچن ماسیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے مذہبی تہوار پر ہم سے چھٹی طلب کرتی ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں چھٹی دے دیں، تو ہم چھٹی کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ یعنی گویا کہ اگر مذہبی تہوار میں ہم اس طرح چھٹی دیں تو اس میں شریک تو نہیں کہلائیں گے؟ تو بہن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل آپ ان کو چھٹی دے سکتے ہیں۔ یہ کسی کے مذہبی تہوار کو منانا نہیں کہلائے گا، کسی کے جو مذہبی تہوار میں اگر عقائد کی خرابی ہے ان سے راضی ہونا نہیں کہلائے گا۔ بس آپ یہ نیت کریں کہ ٹھیک ہے، یہ اپنے بیمار ہوتی تب بھی چھٹی دے دیتے، ان کی اپنی پرابلم ہے، مجبوری ہے، ان کا اپنے خوشی کا یا کوئی ایسا لمحہ ہے تو بالکل آپ چھٹی دے سکتی ہیں۔ اسی میں انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کا تھوڑا سا وقت دیں، ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسی کوئی بھی عبادت جو کفر و شرک پر مبتلا ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ منع تو نہ کریں، آپ کہیں ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے آپ بالکل کریں، لیکن اپنے گھر میں نہ کرنے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کے جو ہم مطلب ایسی کوئی عبادت اختیار کرنا جو کفر و شرک پر مبتلا ہو یا مشتمل ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، وہاں یہ لفظ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، لعنت نازل ہوگی، تو آپ کے گھر پر بھی اس کی نحوست کے اثرات ہوں گے۔ گھر میں عبادات کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو؟ کیونکہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جسٹ اپوزٹ چیز ہوگی تو ضرور وہاں پہ بے برکتی بھی نازل ہوگی۔ تو آپ منع تو نہ کریں، انہیں یہ کہیں، لیکن آپ گھر سے باہر جا کر یا کسی گارڈن میں کسی اور جگہ جا کر آپ بالکل کر لیں، پھر گھر میں آ جائیں، تو گھر میں نہ کرنے دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا مشورہ یہی ہے آپ کے لیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی فاتحہ خوانی کروانی چاہیے یا نہیں، اور اگر نہ کریں تو بعض اوقات ان کے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فاتحہ خوانی کیا ہے کہ آپ کچھ قرآن وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، یہ بالغ کو بھی پہنچتا ہے اور نابالغ کو بھی پہنچتا ہے، اس نظر سے کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کر سکتے ہیں، بچوں کو چلیں فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہ کروائیں تو جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں بلوغت سے پہلے کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پھر بس اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے اس فاتحہ خوانی سے اس کے کچھ درجے بلند ہوں گے۔ یہ ایک جو تصور ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار کہیں ثنا و عذاب میں مبتلا ہو تو چلو تخفیف ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ایصال ثواب اس کی بخشش کا سبب بن جائے، وہ تصورات یہاں نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے وہ تو بخشش شدہ ہے اور اس کے درجات کیا اس کو بلند ہونے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاتحہ خوانی وغیرہ کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، اب اس پہ ناراض ہونا یہ اور بیجا ہے۔ میں جتنے ہمارے دیکھنے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دیگر مکاتب فکر بھی اس سے کوئی ہدایت حاصل کریں، عوام کی بات کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی آپ کے گھر میں ایک نظریہ ہے، آپ کا ایک عقیدہ ہے، آپ کے گھر میں کچھ رسومات ہیں، کچھ معمولات آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، خدارہ ایک دفعہ یہ ضرور اپنے آپ سے کویسچن کریں یا گھر والوں سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو ہمارا نظریہ ہے، مثلا جوتے پہ جوتی آ جائے گی، سفر پہ جانا ہوگا، کوا کائیں کائیں کرے گا، مہمان آئے گا، پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، ایسے جو گھر میں رسومات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں رسومات، اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے پر کیا دلیل ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ کنڈوں کی نیاز کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کنڈوں کی نیاز ایک کمرے میں بند کر کے کی جاتی ہے، باہر نہیں لے جانے دی جاتی، اور عورتیں پکاتی ہیں نامحرم مردوں کے لیے اور ادھیڑ عمر کے مرد آ کے کھاتے ہیں۔ یہ جو ساری خرافات شامل کی ہیں، پوچھو تو صحیح کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی مان رہا ہے، نہ رسول کی مان رہا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی ضرور ہے کہ جی یہ مٹی کے کنڈوں میں کیوں نہیں بنا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیوں لے گئے، جوان کیوں آ گئے، بی بی فاطمہ کے نیاز مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی، کیوں؟ اس کے بارے میں کویسچن تو کریں۔ ایسے جو آپ کے گھر میں معاملات ہو رہے ہیں سارے، ان کے بارے میں آپ کو کویسچن کرنا چاہیے۔ جب آپ کو تشفی والا جواب مل جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اس کو اختیار کریں۔ جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہیں لیکن مخالف بھی نہیں ہیں، ان کی اجازت طلب کریں کہ کرتے رہیں یا نہیں۔ اگر کوئی مفتی صاحب کہیں ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کرتے رہیں، اور جن کو منع کریں
کہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یا کوئی عالم دین اس وجہ سے منع کرے کہ آج اگر ہم ان کو اجازت دیں گے، کچھ چیزیں صحیح ہیں لیکن اجازت دے دیں گے تو یہ غلط طریقہ چلتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا ضرور اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں، تو وہ ان کی عظمت کو سلام ہے، بالکل ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ جتنے آج کل مزارات پہ آپ چلے جائیں، 12ویں شریف کے جلوسوں کے اندر چلے جائیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، خرافات ہو رہی ہیں، اس کی اجازت تو کبھی بھی علماء نے نہیں دی تھی۔ انہیں تو مزارات کی حاضری ہو، 12ویں ہو، 11ویں ہو، دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ اجازت دی تھی، قیودات لگائیں تھی، شرائط بتائی تھی، عوام شرائط بھول گئی، قیودات سب ختم، لیمیٹیشن سب باہر، اب وہ اپنے خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور کوئی عالم منع تو کر کے بتا دے، اسی غریبان پکڑ لیں گے وہاں پر۔ اس لیے ہم جیسے علماء جو ہم معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، عوام میں کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو ایک چیز کی آپ اجازت دیں گے، آپ کہیں گے جی مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن کل یہ اس کو کب گناہ بنا دیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے میں تمام گھر والوں سے اور خصوصاً سرپرست سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کے بارے میں پہلے کویسچن کریں، کیوں؟ یہ کویسچن اب کرنا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں بدعتیں اور خرافات داخل ہو گئی ہیں، اصل دین کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہ اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے کچھ رسومات، اور معذاللہ اگر میں اس کو لفظ کروں کہ ہم نے اپنی شریعت بنا لی ہے، نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ رسول کی سنتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں جتنے سرپرست مجھے سن رہے ہیں، بروز قیامت آپ کو کھڑا کیا جائے گا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے نبی فرماتے ہیں ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملات، بہت سے معاملات صرف عورتوں پہ نہ چھوڑیں کہ عورتیں کہتی ہیں تمہیں نہیں پتہ، تم جاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ کیسے تمہارا کام کرنے دو؟ آپ غلط کام کر رہی ہیں، آپ بدعتیں عام کر رہی ہیں، آپ اپنی آنے والی نسلوں کو غلط راستے پہ لگا رہی ہیں، آپ کو کیسے اجازت دے دی جائے؟ سرپرست کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اب ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات اور جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جو خصوصی ایام میں بچوں کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک سنتی ہوں، اس سے مجھے اس میں کوئی وہ تو نہیں، میں ہاتھ پر نہیں لگاتی، لیکن اس کو لفظ زبان سے لفظ بتا دیتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں قرآن پاک بیٹھ کے، اس میں جو خصوصی ایام ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اگلا کویسچن کر لیں۔ ایک اور کالر۔ سوال یہ ہے کہ جو جمعہ صلاۃ و تسبیح جمعے کے دن میں پڑھتی ہوں، جو اسے نماز سے پہلے 1 بجے میں شروع کر لیتی ہوں، اسی طرح نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہی کا کویسچن لے لیتے ہیں کہ میری بہن خصوصی ایام میں بالکل آپ قرآن جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں بالکل آپ پڑھا سکتی ہیں، پوری ایک آیت نہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ لفظ آپ بچے کے جیسے بچہ پڑھ رہے ہیں، سننے میں حرج نہیں، کوئی لفظ اس نے غلط پڑھا تو تصحیح کرنے میں بھی حرج نہیں، لیکن ایک لفظ بھی اگر آپ اس کی تصحیح کر رہی ہیں، یہ نیت نہ کیجیے گا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، بلکہ ایک لفظ جیسے ذالکہ قرآن میں بھی موجود ہے، ہم آپس میں عربی گفتگو کریں تو ہم ذالکہ کہہ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپس میں جیسے گفتگو ہوتی ہے اس طرح کے لفظ کی ادائیگی کا آپ قصد و ارادہ کیجیے گا، کیونکہ جہاں ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ قرآن توڑ توڑ کے پڑھیں، حائضہ پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، لیکن اس میں بھی ساتھ تنبیہ ضرور لکھی ہے کہ نیت اور قصد و ارادہ قرآن پڑھنے کا نہ ہو، صرف الفاظ کی ادائیگی کا ہو، تو آپ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں تو 1 بجے سٹارٹ کر لیتی ہیں، تو یہ جمعے مردوں کی جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ زوال کا وقت ختم ہو جائے اور مردوں کی جماعت سے پہلے اس کو پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ کنٹینیو کرتی رہیں حتیٰ کہ جماعت سٹارٹ ہو گئی یا مردوں کی جماعت کا آپ نے انتظار کیا اس کے بعد پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل ہی لکھا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں ورنہ یہ سلام جواب چلتا رہے گا۔ جی سر، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ میں
آپ کو فارغ کروں گا میں طلاق دینے میں 2 منٹ لگاؤں گا، تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ اور بس سر یہی پوچھنا تھا۔ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی کسی کی وفات پر لفظ افسوس کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، افسوس کہنا کون ہے؟ مرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر ہے، کون ہے؟ جی مسلمان کی وفات پر افسوس کہتے ہیں، کہنا لفظ افسوس کرنا ٹھیک نہیں، ویسے تعزیت کہہ رہی ہیں، دکھ ہوا ہے کہہ دیں، یہ نہ کہیں کہ افسوس ہے۔ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کویسچن؟ جی بولیں اور بولیں۔ قسم کے روزوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ اور ایک اور کویسچن بھی ہے۔ قسم کے روزوں کا کفارہ کیا مطلب؟ جی مطلب قسم اب پوری نہیں ہو رہی، ان کے روزے رکھنے اور وہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو اب ان کا اچھا کفارہ چلیں کیا بتاتا ہوگا؟ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جی منت کے لیے قسم کھانا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ کہہ اور دیں کہ ہم نے یہ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ کویسچن کیا انہوں نے، لڑائی کہتی ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے شوہر کہتے ہیں میں فارغ کر دوں گا، دور کرنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، کیا حکم شرع اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو فیوچر کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان سے طلاق نہیں ہوتی، یہ پاسٹ سے ہوں گے، ماضی کے، یا پریزنٹ یعنی حال کے ہوں گے۔ میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہوگی۔ فیوچر کے الفاظ سے نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہن جب آپ یہ خود سمجھ رہی ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے تو شوہر ہائپر ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کیوں لڑائی نہیں چھوڑ دیتی؟ اب آپ کہیں گے جی شوہر کرتا ہے، کرنے دیں۔ اگر شوہر کر بھی رہا ہے آپ چھوٹے باپ کی بن جائیں 2 منٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنی گھر کی بہتری کے لیے، ایک خاندان میں اچھی مثال بننے کے لیے آپ خاموش ہو جایا کریں، تھوڑی بات سن لیا کریں، وہاں سے چلی جایا کریں۔ جب شوہر کا خوشگوار موڈ ہو تو پھر پیار محبت سے سمجھایا کریں کہ ہمیں اس طریقے سے لفظ استعمال کرو، ناراض مت ہوئیے گا، جانوروں کی طرح لڑنا مناسب نہیں ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آواز دور تک جاتی ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے ہمارا امیج خراب ہوگا۔ پھر آتی ہیں محلے والی، ان کے بڑے کان تیز ہوتے ہیں، ویسے کام کی بات سنیں گی نہیں کہ ان کو اگر ساس نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کب کہہ کے چلی گئی، اور ویسے چھٹے گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہوگا، یہ کچن سے سن لیں گی، اتنا زبردست قسم کا ان کا سینسر زبردست قسم کا ہوتا ہے، وہ سنا ہے تمہارے گھر میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، کیا ہوا؟ اب آپ نے کہانی سنانا شروع کر دی، پورے محلے میں بتا دیا کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیا ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، ایک پیار والا ماحول بنائیے۔ اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یقین کریں ہمارے پاس ہر تیسرا مسئلہ دارالفتہ میں طلاق کا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور پھر فوراً مسلسل چیک کیجئے گا کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا۔ ہم دونوں لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا۔ ابھی ایک بہن نے بھیجا ہوا ہے کہ ذرا دیکھیے گا مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کروایا، ہو سکتا ہے سن بھی رہی ہوں تو مسکرائیں گی وہ۔ ارے بھائی جادو آپ کے اوپر آپ نے خود کیا ہوا ہے اپنے اوپر جادو، یہ جہالت کا جادو ہے، یہ عدم برداشت کا جادو ہے، یہ صبر و تحمل کے بارے میں معرفت حاصل نہ کرنے کا جادو ہے، یہ تکبر اور غرور کا جادو ہے کہ بیوی شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حق اور فرائض نہیں پتہ ہوتے، کوئی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ پہلے ہم پوری زندگی شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے ہم نے شریعت کے لیے بند کر دیے ہیں، اور جب ہم کام خراب کر بیٹھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کو راستہ نکالیں، یعنی شریعت ہماری خدمت میں لگ جائے، ہمارا گھر بسے، ہماری خوشیاں لوٹ کر آئیں، ہم چاہے شریعت پہ چلے نہ چلیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کیا رویہ ہے؟ تو میری بہن جو آپ نے سوال کیا، اب جھگڑا مت کریں، شوہر کرے بھی خاموشی سے سن لیں، اپنے بھائی کی بات مان کے خاموش سر جھکا کے سن لیں اور چلی جائیں۔ وہ بھی ایک لمحے کے لیے حیران ہو جائے گا آج اس کو ہو کیا گیا ہے، اور اس کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ اس کے بعد گرم چائے بنا کے لے کر آئیں، اس کو انڈا ابال کر دیں، بولے کھاؤ آرام سے، حلوہ بناؤں تمہارے لیے، تھوڑی خدمت کریں۔ دیکھیں 2 منٹ کے اندر ماحول بدل سکتا ہے، لیکن جب ہم تلواریں نکال کے ایک طرف مصطفیٰ قریشی اور ایک طرف سلطان راہی کھڑا اور گنڈاسے لے کے کھڑے ہوں تو پھر جڑتا کھڑا کی ہوگا پھر گھر کے اندر، ایسا نہ کریں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مصعب، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون کی وہ سیلاب آئے تھے نا حالیہ، تو اس میں قبر کھل گئی تھی، کافی ٹائم سے وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، سیل اس کے اندر چلی گئی نا قبر کے اندر، اب وہ کہہ رہے ہیں اسے اوپر سے مٹی ڈال دیں یا کرنا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا سوال مصعب یہ ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے درود شریف لکھتے ہیں
تو لکھنا زیادہ افضل ہے، اب تم مقابلے میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر تلاوت صحیح نہ ہو تو پچھلی نمازیں جو پڑھی گئی ہیں پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ دہرائے یا کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی فرمائیے۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میری بھانجی آن لائن کام کرتی ہے، جیسے کچھ کاسمیٹک کی چیزیں ہیں، سوٹس وغیرہ ہیں، شالز ہیں اور بیڈ شیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں وہ دکانداروں سے یا کسی سے کانٹیکٹ کر کے نا تو وہ بیچتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو تصویریں بنا کے بیچتی ہے، اور ٹھیک ہے، آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جی میں سمجھ بس اس کو نا کمیشن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری بیٹی بیوہ ہے، کیا اس طرح وہ بھی کام کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن؟ ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سنا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مرنے پر جائیں تو یوں نہ کہیں افسوس ہوا، بلکہ یوں کہیں دکھ ہوا یا تعزیت ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا۔ افسوس کا لفظ کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ ہمارے عرف میں تو بڑا معروف ہے جی افسوس کے لیے فلاں کے گھر میں جا رہے ہیں، تو یہ لفظ کہنے میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں رکھی۔ جس نے بھی کہا ہے اپنے پاس سے خواہ آپ کو منع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور روزے نہ رکھ سکیں تو کیا کریں؟ تو پھر 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور کھانا اگر نہ آپ کھلا سکیں، کیونکہ اس میں شرط بڑے ٹائٹ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو مسکین ہونا چاہیے، پھر ان کو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، ایک صبح ایک شام، اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، اور جس کو صبح کھانا کھلایا اسی کو شام کو۔ تو ایسے 10 مساکین کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، تو فقہا نے آسانی کے لیے فرمایا کہ ایک مسکین کے لیے آپ ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں، تو یعنی 10 صدقہ فطر کی مقدار آپ صدقہ کریں گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، میرا مشورہ ہے 350-400 روپے کم از کم آپ ایک مسکین کے بدلے میں گویا کہ آپ صدقہ فطر دیں، تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں اور پھر اتنا آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ منت کے لیے کیا قسم کھانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، قسم کھانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وعدے کے الفاظ جو اللہ سے آپ عبادت کا وعدہ کر رہے ہیں وہ الفاظ زبان سے اتنی آواز سے ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے کان اپنے کان سن لیں، اور آپ کو ایسے عمل کا ذکر کرنا ہے جو پہلے سے آپ پہ فرض و واجب نہ ہو۔ اسی طرح کوئی گناہ کی منت وغیرہ نہیں باندھ سکتے، تو یہ بعض اوقات مشروط ہوتی ہے، بعض اوقات غیر مشروط ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کہا اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جب آپ پاس ہو جائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنا لازم ہوگا، تو اتنی آواز سے بس آپ نے کہنا ہے کہ اپنے کان تک سنیں۔ اور غیر مشروط جیسے کوئی یہ کہے اس حالیہ رمضان میں اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، جیسے وہ کہے گا بھی اعتکاف واجب ہو گیا، جب رمضان آئے گا تو اس کو اعتکاف 10 دن کا کرنا ہوگا، لیکن اس میں قسم کے الفاظ ضروری نہیں ہے، بس وہی اقرار اللہ سے ایک وعدے کے الفاظ ہونے چاہیے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ سیلاب آئے تھے حالیہ، اس میں خاتون کی قبر کھل گئی ہے اور سل اندر گر گئی ہے، اب کیا کریں؟ اوپر سے مٹی ڈال دیں یا باقاعدہ نکالیں؟ دیکھیں نکالیں، ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، کتابوں میں درج ہے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو احوال قبور کے بارے میں بڑی زبردست کتاب ہے، موت اور احوال قبور کے بارے میں، اس میں یہی ہے کہ ایک سیلاب آئے تو پھر وہ بزرگان دین کی قبریں بھی ڈوب گئیں، تو ساری قبروں کو پھر نکالا گیا، یعنی پانی نکالیں، سل ہٹائیں، اور اگر مردہ ہے صحیح سلامت بھی تھے تو ان کو باہر نکال کے پہلے صحیح کریں پھر دوبارہ دفنائیں، اگر ہڈیاں وغیرہ ہیں تو نکال لیں صاف ستھرا کر کے پھر دوبارہ ان کو کر کے دفنا دیجئے، لیکن یوں ہی مٹی اوپر سے نہ ڈالیں، اس کی ذرا صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک یہ کہتی ہے کہ بعض لوگ درود پاک لکھتے ہیں تو لکھنے کا ثواب زیادہ ہے یا پڑھنے کا؟ دیکھیں صحیح حدیثوں میں پڑھنے کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ لکھنے کے بارے میں بھی بعض روایات میں ایسا آیا کہ اگر آپ درود پاک لکھتے ہیں تو جب تک وہ لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا، تو جب آپ ویسے لکھنے کی عادت نہ بنائیں، جیسے آپ کو حدیث لکھ رہے ہیں تو اس میں پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اسی کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور میرا اغلب گمان یہ ہے کہ اسی کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، جس کی تلقین نبی کریم زیادہ فرمائیں اسی میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہ تھی اور اس نے بہت ساری نمازیں پڑھ لیں تو اب سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا کریں؟ اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح راہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں۔ ہمارے QTV پہ پروگرام آتے ہیں، YouTube پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ میری بھانجی جو ہے وہ آن لائن اس طرح کام کرتی ہے کہ مختلف جگہ سے کوئی وہ پکچرز وغیرہ لے لیتی ہیں پروڈکٹس کی، اور اس پہ آرڈر لیتی ہیں، اور پھر ان کے اصل پارٹی سے ان کا رابطہ کروا کے بیچ میں کمیشن لے لیتی ہیں۔ تو کیا میری بیوہ بیٹی بھی ایسا کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کی صاحبزادی کہ یہ ہمارے پاس مال ہے ہم آپ کو دیں گے یا آپ مجھ سے خریدیں، بلکہ آپ یہ کہیں، وہ یہ کہیں کہ یہ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، شال وغیرہ بیچنا چاہتی ہیں جو 100 روپے کی وہاں سے ملے گی، لیکن یہ اس پہ 20 روپے نفع رکھنا چاہتی ہیں، تو یوں کہے کہ یہ شال آپ تک پہنچے گی 120 روپے میں، آپ خریدنا چاہتی ہیں تو بتائیں۔ اب اس میں خوش نہیں کہہ رہی کہ میں مالکہ ہوں یا نہیں ہوں، ان سے آرڈر لے لیں، وہاں سے ان کو کہہ دیں کہ فلاں جگہ پر یہ بھیج دیں ڈیلیوری، اور یہاں سے پیسہ ادھر اکاؤنٹ میں ڈالیں، 20 روپے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ تو بالکل میں تو کہتا ہوں اپنی شاگردہ جو بچیاں ہیں انہیں بھی کہتا ہوں، میں دیگر بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جتنی بچیاں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں کہ بیٹا اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں، اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں، اپنے گھر والوں پر بھائیوں پہ بوجھ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ آج کل ارننگ کے بہت اچھے ذرائع ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ چیک کریں، آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ پھر ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے، جیسے ہماری بہن نے کویسچن کیا، آپ کویسچن کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، یس، اپنی ارننگ سٹارٹ کریں۔ اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتی ہیں؟ ٹک ٹاک پہ بیٹھ گئیں جی، فیس بک پہ بیٹھ گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اس سے بہتر ہے کہ حلال ارننگ کریں، اپنے بھائیوں کا، اپنے والد صاحب کا سہارا بنیں، اپنا جہیز جمع کر لیں، اس طرح کے کام آپ کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ کچھ اور پھر کویسچن مزید لے لیتے ہیں۔ کسی بھائی نے کہا کہ اگر زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے مرد کو کچھ خطرات وغیرہ نکل آئیں جو شہوت والے بالکل نہ ہوں تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اگر واقعی ویسی کوئی نارمل گفتگو چل رہی تھی اور خطرات آ گئے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ناپاک ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کپڑے پہ لگیں تو کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کسی میت کا جنازہ 3 بار پڑھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک شخص نے ایک دفعہ جنازہ پڑھ لیا پھر دوبارہ اس کا ہو رہا ہے تو کیا دوبارہ اس میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سنت متوارثہ تو یہی ہے، سنت متوارثہ کا مطلب نبی کریم سے جو طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی جنازہ ہوتا ہے، 2 جنازے کسی کے نہیں ہوئے۔ ہاں یہ ضرور ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جنازہ پڑھانے کا حق حاکم اسلام کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ولی اقرب ہوتا ہے، میت کا قریب ترین رشتہ دار جو بیٹا ہے، پھر اس کے بعد باپ ہے، پھر دادا ہے، اس کو پڑھانے کا حق ہوگا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب، مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں۔
لیکن امام صاحب مسجد کے جو ہیں اور یہ ولی اقرب یہ تقریباً برابر ہوتے ہیں، اور افضل مسجد کے امام صاحب کا پڑھانا ہے۔ ہاں اگر بیٹا پڑھا سکتا ہو، عالم دین ہے، جیسے اس کو مسائل آتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ بیٹا پڑھائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر کسی اپر لیول والے نے پڑھا دیا تو پھر اس کا دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم اسلام نے پڑھا دیا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ ولی نے اجازت دے دی، امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، یا ولی نے کسی کو بھی کہا آپ پڑھا دیں، اس نے پڑھا دیا، اس کے بعد جنازہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس صورت میں دو جنازے ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ولی اقرب کہیں دور تھا اور لوگوں نے ویسے ہی خود ہی جنازہ پڑھا دیا، اب وہ آیا تو وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے نے نہیں پڑھا، ہجوم بہت تھا، لوگ آتے رہے پڑھتے رہے، تقریباً ایک روایت کے مطابق 80 بار جنازہ ہوا۔ لاسٹ میں صاحبزادے نے پڑھا، اب چونکہ ولی اقرب نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا تھا، پھر نہیں ہوا۔ تو یہ جو تھوڑی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یو ایس اے وغیرہ سے میت پاکستان آتی ہے، وہاں پر بھی ایک ولی موجود ہوتا ہے، جیسے ایک بیٹا وہاں ہے، اس نے وہاں پڑھ لی کچھ رشتہ داروں نے، پھر جب پاکستان پہنچتی ہے میت تو باقی رشتہ دار یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اگر وہاں ولی اقرب پڑھ چکا ہے یا اس کی اجازت سے جنازہ ہوا ہے تو اب یہ دوسرا جنازہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ لیکن سنت متوارثہ کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ یہاں پر بھی جنازہ کر رہے ہیں تو روکا نہ جائے، پڑھنے دے، دعا ہی ہے نا، فائدہ ہوگا میت کو، اگرچہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے اور لوگ سنتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو خود بھی پڑھنا ہوتا ہے کہ جی فلاں رشتہ دار ہیں، اب ان کی ہم نہ پڑھیں، یہاں پاکستان میں وہ وہاں تھا تو پڑھنے دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ایسا ہو کہ پاکستان میں فوت ہوا، ولی اقرب نے پڑھ لیا یا اس کی اجازت سے امام صاحب نے کسی اور نے پڑھا دیا، اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اور نئے چار آ جائیں، ہم رہ گئے تھا ہمارا جنازہ ہم بھی پڑھیں گے، نہیں، آپ کا جنازہ رہ گئے تو رہنے دیں، ایسا بھی بگاڑ پیدا نہ کریں۔ یہ تو سخت مجبوری کے صورت میں یا بعض اوقات اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولتوں کے مطابق خود اپنے لیے رعایت کے پہلو نکالیں تو پھر تو پورا مذہب جو ہے ہمارا تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کا جنازہ 3-4 بار خواہ نہ پڑھا جائے، تفصیل وہی ہے، اور اگر ایک شخص نے پڑھ لیا ہے تو پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بالکل سنت متوارثہ کے خلاف ہوگا۔ ایک یہ امام صاحب غالباً انہوں نے کہا کہ اگر مؤذن اصول تجوید کے خلاف اذان دے، یعنی پر کو باریک پڑھ دے، باریک کو موٹا پڑھ دے، غنہ نہ کرے، مخارج ٹھیک نہ ہوں، مدات کا خیال نہ رکھے، تو کیا یہ اذان درست ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تحسین کلام سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے کلام خوبصورت ہوتا ہے، معنی کا فساد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی کا فساد ہو سکتا ہے، تو جہاں کلام میں تحسین ختم ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں، اور جہاں بڑی غلطی ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، جو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتی۔ مثلا صوت کو سین کر کے پڑھ دیا، حی علی الصلاۃ سے نکال دی، اور حی علی الفلاح، فلاح کا فلاح نہ کہا، حائق کھا جاتے ہیں مؤذن بعض اوقات۔ تو اس طرح کی جو ہے، یا انا پڑھنا تھا تو انا لمبا کر دیا اس کو، یہ ہے لحن جلی۔ ایسی اذان دینا ٹھیک نہیں ہوتا، مؤذن گناہ گار ہوگا، اور جو کمیٹی جس نے رکھا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگی، اور ایسی اذان کو سنے بھی نہیں، فقہاء نے فرمایا، نہ اس کا جواب دیں۔ اس سے میں عوام کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، بعض اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے، علماء آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علماء کو پتہ ہوتا ہے یہ اذان جو ہے لحن جلی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو تو سننا بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور لوگ بدظن ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ علماء باتیں کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اس لیے فوراً اب بدظن نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی شرعی وجہ ہو، اس لیے ایسا اچانک ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ میں علماء کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن فوراً بدگمان نہ ہو، تو ایسی اذان ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر فرض کر لیں کہ لحن جلی نہیں ہے، صرف باریک کو پر کو باریک پڑھا، یہ تو چل جائے گا، یہ پھر امام صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر ایسی اذان دی جائے جو غلط تھی، کیا اس پر نماز درست ہوگی؟ دیکھیں نماز کا اذان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر اذان غلط ہوئی یا ہوئی نہیں تو نماز نہیں ہوگی، آپ اذان ہی نہ دیں نماز پڑھیں، نماز بالکل درست ہوگی۔ ہاں اذان کو ترک کرنے کی جو سنت موقدہ گئی، اس کی وجہ سے فضیلت سے محرومی، اور اگر ترک کی عادت بنا لیں تو گناہ گار بھی ہوں گے، اس لیے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور کوئسچن کیا، اگر امام واقف تجوید ہو تو کیا ان پر خود اذان دینا واجب ہوگا؟ دیکھیں اذان تو ویسے ہی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی غلط اذان دی، کیا آپ امام صاحب اذان دیں؟ امام صاحب نہ دیں، فتنہ فساد ہوگا۔ امام صاحب کمیٹی کو کیوں نہیں کہتے کہ اس مؤذن کو آپ باہر نکالیں جس کو اذان دینی نہیں آتی؟ اب مسئلہ یہ کہ ہماری کمیٹیوں کو کچھ نہیں مسائل پتہ ہوتے بیچارے، اور کوئی بھی
سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کمیٹیوں کی بہت سخت ذمہ داری ہے، اور آخرت میں آپ کے لیے گرفت بھی تیار ہے۔ اگر انعام تیار ہے تو آپ کی گرفت بھی تیار ہے، اس لیے کہ آپ نہ امام کو صحیح طرح جانچ پرکھ کے رکھتے ہیں، نہ تراویح کے لیے حافظ صاحب کو کس طرح رکھنا چاہیے وہ شعور حاصل ہوتا ہے، نہ مؤذن صاحب کا کوئی شعور حاصل ہے، جس کو چاہا پکڑ کے کھڑا کر دیا، غلط سلط اذانیں دے رہے ہیں، غلط سلط نمازیں بعد اوقات پڑھا رہے ہیں، حافظ صاحب کو شرعی مسائل ہی پتہ نہیں، وہ آ کے تراویحیں پڑھا رہا ہے، بس قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں صاحب، تو پھر اس کو نہ غسل کے مسئلے آتے ہیں، نہ وضو کے مسئلے آتے ہیں، نہ نماز کے فساد کے مسائل آتے ہیں، وہ لوگوں کی نمازیں برباد کرے گا، کس کے اوپر وبال ہوگا؟ اس لیے میں کمیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کسی اچھے اہل سنت کے دارالعلوم سے رابطہ رکھیں، اور ان معاملات میں ان سے ہدایت لے کر پھر آپ انتظامات چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بچہ منگل کو پیدا ہو تو کیا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہر دن میں کسی نہ کسی بزرگ کی پیدائش ہوئی ہے، ہر دن میں کوئی نہ کسی بزرگ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور یہ دونوں دن ہمارے نزدیک بڑے مبارک دن ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بزرگ کی آمد ہوئی، مبارک دن، اور انہوں نے دنیا سے وصال فرمایا، یہ بھی ہمارے نزدیک بہت بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اسی لیے اس دن میں عرس منایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل حماقت کی بات ہے، یہ تصور وہی ہے کہ جی منگل کو بچہ پیدا ہوا، منگل تو عجیب سا دن ہوتا ہے، شاید بچے پہ نحوست ہوگی تو صدقہ دیں، معاذ اللہ ایسا کوئی ہمارے مذہب اسلام میں تصور نہیں، آپ کو صدقہ وغیرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ کیا اگر عورت فوت ہو جائے تو کیا مرنے کے بعد وہ شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، اور شوہر اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، وقتی طور پہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ جیسے بیوی فوت ہوئی تو یہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اگر یہ نکاح باقی ہوتا تو پھر 4 نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ 5ویں ہو جاتی۔ تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے وقتی طور پہ نکاح بریک ہو جاتا ہے، لیکن بروز قیامت یہ اس کی بیوی ہی اٹھے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے 4 مزید عورتوں سے شادی کی تو یہ تو نکل گئی اس کی بیوی ہونے سے، ایسا نہیں ہے، 5 بیویاں ملیں گی اس کو بروز قیامت۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ چونکہ وقتی طور پہ نکاح بریک ہوتا ہے تو لیکن بیوی بھی ہے، کیونکہ میدان معاشر میں بیوی رہے گی، تو کچھ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کچھ کاموں سے منع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ بغیر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور بغیر کپڑے کے بیوی کو چھو نہیں سکتا، بس اتنا اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ باقی یہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بعض لوگ شوہر کو پٹک کے باہر پھینک دیتے ہیں بیچارے کو، بھائی وہ آپ اس کی لائف پارٹنر تھی، اتنا عرصہ وہ ساتھ رہے، اور آخر ٹائم میں آپ چہرہ نہیں دکھا رہے، وہ بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے، وہ یہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اور قبر میں اگر اتارنا ہو تو شوہر بیوی کو پکڑ کے اتار بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ کفن بیچ میں حائل ہوتا ہے، بالکل اتار سکتا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے سن کر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایسے موقعوں پہ گھر کے بعض بڑے بھی لا علمی کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے۔ اب آپ سے اجازت طلب کریں گے، کل بڑی رات ہے، کل تو حاضری نہیں ہوگی انشاءاللہ، نیکسٹ فرائیڈے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے موقعوں کے، ایسے عظیم موقعوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔